اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے القادری ٹرسٹ کیس کیا ہے اور القادری ٹرسٹ کیس کے بارے میں بتائیں گے اور عمران خان کی پہلے آپ کو یہ خبر دے دوں کہ عید سے پہلے رہائی نہیں ہوگی اور عمران خان صاحب کی رہائی کیسے ہوگی، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ PTI احتجاج کرتے 3 ہفتوں بعد یہ کیس القادری ٹرسٹ کیس کا جو عید سے ایک چھٹی پہلے جو 5 جون کو مقرر ہوا ہے، یہاں نیب کی ٹیم پہنچے گی اور کہے گی جناب عالیہ ہمیں تھوڑا تیاری کا 2 ہفتوں کا، 3 ہفتوں کا، 1 ماہ کا، 2 ماہ کا، 3 ماہ کا، 3 دن کا، 4 دن کا، 5 دن کا ٹائم دیجیے۔ تو نیب ڈوگر صاحب تو بیٹھے رہیں گے، کوئی ایسی حرکت کرے یا ڈوگر صاحب اس دن آ نہیں سکتے یا اس دن کالج منسوخ ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن چلو 5 جون کو اس کیس کی سماعت مقرر کر دی گئی ہے جو میڈیا رپورٹ کے مطابق ہے۔ لیکن اس کیس میں عمران خان کو نہیں ضمانت ملے گی جب تک GOH حملہ کیس میں یا توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان کو سزا نہیں ہو سکتی۔ عمران خان کو اس کیس میں سزا ہوگی، پھر اس کے بعد عمران خان کو نئے کیسوں میں لیا جائے گا۔ عمران خان کو ایک کیس میں دوسرے کے کم سے کم اگر عوام سڑکوں پر، اگر عوام روڈوں پر نکل آئے تو عمران خان صاحب کی رہائی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ گھر بیٹھے رہے یا عمران خان صاحب کے کوئی نہیں بیٹھ رہے تو آپ اسی طرح بیٹھے رہیں گے۔ عمران خان صاحب کی جو القادری ٹرسٹ کیس میں سماعت مقرر ہوئی ہے اس سے آپ یہ امید مت لگائیں۔ میں حیران ہوں، نجم سیٹھی ٹاؤٹ پر ہم نے پہلے ویلاگ بنایا، اس پر ہم نے اپنی ذاتی رائے دے دی تھی کہ ایسی بات نہیں ہوگی اور ویسے ہی ہوا، ویسی بات نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد پاکستان میں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے پاکستان کو 1 یا 2 دن کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا جائے تو عمران خان صاحب رہا ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کی 1.5% یا 0.5% لوگ سڑکوں پر باہر نکل آئے تو عمران خان صاحب کی فائنل کال میں دیکھ رہا ہوں جولائی میں نہیں، سردیوں گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد ہونی چاہیے، ستمبر میں، وہاں کیونکہ بجٹ پیش ہو چکا ہوگا اور بجٹ کے اثرات آ رہے ہوں گے۔ جو مریم نواز نے پنجاب میں سرکاری ہسپتالوں کو پرائیویٹ کر دیا گیا ہے، اس پر بھی عوام کا غم و غصہ ہوگا اور عوام کو اس کا بھی جو ملازم ہے 20,000 30,000 وہ بھی ساتھ دیں، جو لوگوں پر ٹیکس جو ان پر لگایا گیا ہے اس پر بھی وہ رد عمل دیں گے۔ اب آتے ہیں القادری ٹرسٹ کیس کیا ہے۔ جیسے کہ میں اپنے ناظرین لوگوں کو پہلے بھی القادری ٹرسٹ کیس کے بارے میں مکمل انفارمیشن دے چکا ہوں کہ القادری ٹرسٹ کیس کیا ہے۔ عمران خان صاحب نے حکومت جب تھی تو ملک ریاض کے کچھ پیسے جو برطانیہ کی ادارے نے پکڑے تھے اور حکومت پاکستان سے رابطہ کیا تو پاکستان کے پاس 2 آپشن تھے کہ ایک آپشن تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت وہاں برطانیہ میں کیس کرتی اور بہت سا ٹائم برباد ہوتا۔ برطانوی عدالت میں ایک معاہدہ ہوا کہ ملک ریاض جو سپریم کورٹ میں پیسے دینے اس کے معدم وہ پیسے دے گا اور پاکستان سپریم کورٹ میں اکاؤنٹ میں آ گئے۔ میں اس پر بھی آپ لوگوں کو پہلی دفعہ بتا چکا ہوں کہ القادری ٹرسٹ کیس حسن نواز نے جو فلیٹ خریدا تھا اس کو ملک ریاض کو مثال طور پر 1 کروڑ کا فلیٹ تھا تو اس کو 2 کروڑ کا فروخت کیا۔ عدالت نے یہ حسن نواز سے نہیں پوچھا کہ آپ نے 1 کروڑ کی چیز 2 کروڑ میں کیوں بیچی۔ جرم صرف اتنا ہے کہ عمران خان نے سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یونیورسٹی بنائی اور پاکستان میں سپریم کورٹ پہ پیسے لائے، اس کو القادری ٹرسٹ کیس کہتے ہیں۔ یہ نہیں پوچھا جاتا کہ ملک ریاض کو ڈبل قیمت پر کیوں فروخت کیا، کیا ملک ریاض کو کوئی چیز دی گئی یا اس میں کوئی معاملہ ہے کیا۔ دیکھیے 17 جنوری کو عمران خان کو اس کیس میں سزا ہوئی، اب بھی 1-2 سماعتیں ہوئی جب تک، اور میں یہ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ مخصوص نشستوں تو اپنا نیا بھی لایا جا سکتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ کو ہم انفارمیشن دیں گے اور آپ لوگوں کو آنے والے وقت میں بتاتے رہیں گے۔ MS نیوز کی ناظرین مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل YouTube پر رہیں۔ شکریہ۔